اللہ آپ میسر آئے. اور پھر اس کے بعد شب برات کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو شب برات جو ہے شعبان کی 15ویں شب، اس کے بارے میں بھی روایتیں ہیں، احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات ہو تو اس کی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو. قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، رات میں قیام اور دن میں روزہ. تو وہ معمول ہے. اور یہ قیام اور یہ صیام جو ہے یہ نفل ہے، اس پر اجر بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ ہے نفل، فرض نہیں ہے. فرض تو فرض ہی ہوتا ہے ظاہر سی بات، اور اس کے چھوڑنے پر عذاب ہے، لیکن نفل کے چھوڑنے پہ عذاب نہیں ہے. البتہ محرومی بہت ہے. بعض نفل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو چھوڑنے میں بڑی محرومی ہے. یہ راتیں ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں کتنے برس کی دولت ہاتھ آ سکتی ہے. ساری زندگی کی کمائی ایک رات میں آپ کو میسر آ سکتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ. تو اس لیے اس رات کی قدر کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ رات ہوتی ہے تو ان اللہ ینزل لغروب الشمس الی السماء دنیا، اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور نزول رحمت فرماتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے. یعنی نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی رحمت جو ہے وہ نیچے اتار دیتا ہے اور توجہ، اپنی مخصوص توجہ آسمانی دنیا پر قائم فرماتا ہے، اور وہاں سے پھر بندوں کو اپنی رحمت کے قریب کر لیتا ہے. اور پھر وہاں سے وہ آواز دیتا ہے، اس کی رحمت پکارتی ہے. کیا پکارتی ہے کوئی الا مستغفر فاغفر لہ، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اسے بخش دوں. اور الا مسترزق، کوئی رزق چاہنے والا ہے فارزو کا ہو تو میں اسے رزق دوں. الا مبتلا فوافی ہو، کوئی ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے تو میں اسے عافیت دے دوں. یہ اعلان ہوتا ہے، یہ مطالبہ، یہ صدائیں لگتی رہتی ہیں غروب شمس سے لے کر تب تک طلوع فجر. اگلا دن شروع ہونے سے پہلے ساری رات یہ سلسلہ جاری ہے. تو بھائی بڑا آسان ہے، آدمی اگر درمیان میں یا آخر میں نہیں اٹھ سکتا تو ابتدائی شب میں بیٹھ جائیں، مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ نوافل وغیرہ ادا کر لیں اور تلاوت وغیرہ کر لیں، ذکر و اذکار کریں اور رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. تو یہ انشاءاللہ اس رات کی فضیلت آپ کو مل جائے. اسی لیے مغرب سے ہی یہ سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. ورنہ ویسے جو ہے روزانہ ہر رات کو جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں وہ نزول رحمت فرماتا ہے اور یہ صدائیں اس وقت دی جاتی ہیں. اور اس وقت اٹھنا ہم جیسے کمزور لوگوں کا کام نہیں ہوتا. ہم تو پڑے خوابے خرگوش کے مزے لیتے رہتے، مگر جو اہل اللہ کے نیک بندے ہمیشہ سے ان کا طریقہ وطیرہ رہا یا جن کو سہولت رہی، وہ اس تیسرے پہر میں اٹھ کر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. مگر عام طور پر لوگ یہ موقع حاصل نہیں کر پاتے اور مشکل ہے. تو اس نے، اس کریم نے عام لوگوں کو بھی اپنی رحمت کی آغوش میں سمیٹنے کے لیے ہم جیسے گناہگاروں کو، خطاکاروں، کمزوروں، غافل لوگوں کو اپنی رحمت میں سمیٹنے کے لیے اس نے موقع دیا کہ چلو آخر شب میں تمہاری ہمت نہیں ہوتی اور تم نہیں آ سکتے میرے پاس، میں تو پہنچتا ہوں، روزانہ آتا ہوں اپنی رحمت کے ساتھ، آخر شب میں آتا ہوں مگر تم سوتے رہتے ہو. تو آخر شب میں آتا ہوں مگر تم نہیں آ پاتے، تو میرے کرم کے سلسلے میں اپنے اور وسیع کرتا ہوں. اس کریم نے اور وسیع کی، اپنی رحمت کی چھاؤں کو اور وسعت دی، اور بڑھایا اور پھیلایا، اور اس کے بعد شب برات جیسی ایک مقدس رات بنائی اور فرمایا میرے بندو چلو جو آخر شب میں مجھ تک نہیں پہنچ سکے تو وہ ابتدائی شب میں مجھ تک پہنچ جائیں. اس رات میں ابتدائی شب سے تمہارے نزدیک ہو جاتا ہوں، میری رحمتیں تمہارا احاطہ کر رہی ہیں، آسمان دنیا پر میں قریب ہو گیا ہوں. تو یہ ابتدائی شب سے تمہیں موقع دیتا ہوں، یہ تو تمہارے بس میں ہے، اس میں تو تم آرام سے پہنچ سکتے ہو. تو کوئی مغرب کی نماز پڑھ کے ہی اگر کوئی نوافل ادا کر لے اور رو دھو لے اور اس کے حضور میں توبہ استغفار کر لے تو انشاءاللہ امید ہے، بڑی امید ہے کہ اس رات کی برکتوں سے مانا
اور آپ کے دل کی دنیا پلٹ سکتی ہے, آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے, آپ کو بے پناہ جو ثواب مل سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے بندوں کو بخشتا ہے؟ ان اللہ تعالی یغفر, کتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے, اکثر من شعر غنم بنی کلب, فرمایا کہ بنی کلب کے ریوڑ جو کہ بہت زیادہ ہوتے تھے, بکریاں, بھیڑ بکریاں, ان بھیڑ بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں بخش دیتا ہے. ایک بکری کے جسم کے بال کوئی گن نہیں سکتا. بنی کلب کی کتنی بکریاں ہوں گی, کتنے بال, اس سے زیادہ آج کی اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت لے اکثر من شعر غنم بنی کلب. تو دوستو یہ ہے اللہ کی رحمتوں کی رات, برکتوں. اسی لیے ہمارے صوفیاء نے, بزرگوں نے اس رات کو لیلۃ البرکہ, لیلۃ المغفرہ, لیلۃ النجات, لیلۃ النور اور نہ جانے کیا کیا نام دیے. لیلۃ الحیات, زندگی والی رات, اس میں زندگی ہے, مغفرت ہے, نور ہے, بخشش ہے, نہ جانے کیا کیا ہے. تو اس لیے اس رات کی قدر کیجیے اور اس رات میں آپ جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں کریے, اور یقین کے ساتھ, صدق اور یقین کے ساتھ اللہ کے حضور میں اس طرح حاضر ہوئیے کہ آپ کا دل اس کے خوف سے لرز رہا ہو, اور آپ پر اس کی محبت, اس کا خوف اور اس سے امید, یہ سب چیزیں کیفیت بن کے آپ کے اوپر چھائے گی. اللہ فرماتا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. حبیب آپ فرما دیں ان بندوں سے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے, زیادتی ہو گئی, غلطی ہو گئی, تو ان سے آپ فرمائیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. عام دنوں میں کسی گھڑی کسی شب مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو ویسے ہی عطا اور بخشش کی رات ہے. اس رات میں بدرجہ اولا ہمیں پر امید ہو جانا چاہیے. اور ہاں, قبرستان بھی جائیں, سنت ہے, مستحب ہے, افضل ہے, ثواب ہے. قبرستان جائیں, رات میں جائیں, رات میں موقع نہ ملے دن میں چلے جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تشریف لے گئے تھے, رات میں بقیع کے قبرستان. اسی لیے آج کثیر تعداد میں لوگ راتوں میں قبرستان جاتے ہیں. تو بہرحال یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانا فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے, نہیں گئے تو پتہ نہیں کیا ہو. تو ایسا بھی نہیں ہے. تو اس لیے پر جانا چاہیے, جانا چاہیے, اجر ہے, ثواب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ٹھیک. تو قبرستان جائے, قبرستان میں جا کر کے وہاں قبروں کی رعایت, ادب, احترام, اس کا خیال رکھیں. پیروں کے نیچے مت روندیں, قبر والوں کو اذیت مت دیں, وہاں آگ واگ نہ جلائیں, قبروں کے اوپر بیٹھ کے پھول پتیاں لے جائیں, بے شک ڈالیں. اب پتہ نہیں کیا کیا لوگ قبروں کے اوپر آگ, موم بتیاں, اگر بتیاں اوپر لگاتے ہیں. اوپر نہ لگائیں, سائڈ میں لگا دیں, کہیں الگ لگا دیں, سائڈ میں لگا دیں جہاں قبر نہ ہو, ایسی جگہ. مان کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری, اگر نہیں ملی جگہ کوئی بات نہیں کہ آپ جا کر وہاں لگانی ہے 10-20 اگر بتیاں, چاہے کسی کی قبر پہ لگے, نہیں. ہاں پھول پتیاں ڈال دیں, آپ عطریات لے جائیں, خوشبو, اگربتی کا مقصد خوشبو ہے تو عطر لے جائیں, عطر چھڑک دیں. اور اسی طرح وہ جو ہے جو پانی وانی ہوتا ہے کہ گلاب وغیرہ وہ چھڑک دیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں, پٹاخے پھلجڑیاں لے جاتے ہیں. یہاں تو کرتے ہی کرتے ہیں, زندوں کو تنگ کر ہی رکھا ہے, مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے. وہاں جا کے مردوں کو بھی اذیت دیتے ہیں. تو باپ دادے بھی ہمارے لعنت ہی بھیجیں گے ہمارے اوپر, یہ کہاں سے آ گئی اولاد, ناخلف اولاد. تو ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف ہی پہنچے گی ایسے کاموں سے, کوئی ثواب تھوڑی پہنچے گا. یہ پٹاخے پھلجڑیاں, یہ اسراف, فضول خرچی, اس میں اذیت, یہ سب بالکل منع ہے, حرام ہے. کسی کو اذیت دینا, پیسہ ضائع کرنا بالکل غلط ہے. تو اس لیے اس سے بچیں. یہ مہینہ اس لیے نہیں ہے. اب تو اللہ کا شکر ہے کافی حد تک کم ہو گیا, ورنہ تو رجب سے لوگ شروع ہو جاتے تھے. ہاں اب تو شعبان دیکھیے اتنا گزر گیا, اب آدھا شعبان تقریباً. لیکن مجھے کہیں ایسی آواز ہے کیونکہ اب وہ دوسرے پھلجڑیاں زیادہ چل رہی ہیں, اصلی پٹاخے چلنے لگے. اب زیادہ بھی ان کی ویلیو ختم ہو گئی. اب تو ایسی گولیاں چل رہی ہیں کہ لاکھوں, جیسے کوئی میدان جنگ, اور بندے ایسے مارے جا رہے ہیں کہ
عید قربا پہ جانور بھی نہیں کٹتے، اس طرح انسان مارے جا رہے ہیں. تو یہ حال ہو گیا ہمارا. یہ تو بہت بڑی لعنت گویا ہمارے اندر داخل ہو گئی. اب اللہ رحم کرے. بہرحال معافی مانگنے کا موقع ہے، معافی مانگیں. اس قوم نے بڑے بڑے جرم کیے، بڑی بڑی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں. انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، انسانوں کی جانیں جا رہی ہیں. اس لیے ہمیں معافی مانگنی چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اس سے ہمیں باز فرمائے. جو بھی شرپسند ہیں ان کو اللہ تعالیٰ روکے، ان کی اصلاح فرما دے، اور اگر نہیں ہے اصلاح تو اللہ تعالیٰ انہیں غارت کر دے، تاکہ انسانی معاشرہ محفوظ ہو، لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں. بہرحال ملک میں ہر جگہ ویسے تو عام انار کی پھیلی ہوئی ہے، لیکن خاص طور پہ ہمارے یہاں حالات اور زیادہ ناگفتہ ہے. جہاں بھی ہے انسانی جان محترم، انسانی جان محترم. تو اس رات میں یہ اعمال ہیں. اس کے بعد پھر صبح روزہ رکھ لیں، جیسا کہ حدیث میں آیا. روزے کا انشاءاللہ بڑا ثواب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اعمال، نامہ اعمال جاتا ہے اللہ کے حضور میں. تمہیں میری یہ خواہش ہے، مجھے پسند ہے کہ میں جب میرے اعمال اللہ کے حضور میں پہنچے تو میں روزے سے ہوں. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. تو روزہ رکھیں، اس میں بڑا ثواب ہے انشاءاللہ. اور ہاں ایک بات کا اور خیال رکھیں، فرض نمازیں اور روزے آپ کے ذمہ ہیں تو وہ ادا کریں. نفل کی اہمیت جب ہی ہے جب آپ اس سے فارغ ہو چکے ہیں، ورنہ نفل کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی کا قرضہ آپ کے اوپر لازم ہو اور قرضہ آپ ادا نہ کریں، وہ آپ سے قرضہ مانگتا رہے اور آپ اسے تحفے پہ تحفے دیے جائیں. بھائی یہ تحفہ لے لو، بھائی یہ تحفہ لے لو. وہ تو یہی کہے گا بھائی پہلے قرضہ تو دے دے، تو مجھے تحفے دے رہا ہے. تو تحفے کی کیا اہمیت ہے جب قرضہ آپ ادا نہیں کر رہے؟ تو یہ فرضوں کا جو قرض ہے یہ ادا کریں، نوافل کے تحفے بعد میں قبول ہوں گے. جب تک فرضوں کا قرض چڑھا ہوا ہے یہ قرض ادا کرنا پڑے گا. اس لیے نوافل کی جگہ جن پہ فرض ہے وہ قضاء عمری پڑھیں، نفل روزے کی جگہ اپنا کوئی فرض روزہ جو قضا ہوا ہے وہ رکھ لیں. یہ بہتر ہے، ضروری ہے بلکہ. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعبان المعظم اور شب برات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.